بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے دنیا جس انداز میں چلا رہے ہیں تو اس کے اندر بعض اوقات ایک کو فوقیت دی ہوئی ہے دوسری کے اوپر، دنیاوی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس جسمانی صحت بہتر ہے اور کسی کے پاس اللہ نے وہ نہیں دی ہوئی ہے۔ مختلف انداز کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں کو دوسروں کے اوپر فوقیت دی ہے یا نہیں فوقیت دی، لیکن کچھ ایسے کام ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، اور من جملہ ان میں سے ایک ہے ظلم۔ ظلم کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے کسی صورت کے اندر بھی۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر کتنے برے انداز کے اندر ظلم ہو رہا ہے، آج ہی میں دیکھ رہا تھا الجزیرہ کی خبر، اس کے اندر بتلایا ہے تقریباً 34,000 آدمیوں کو وہاں ذبح کر مار دیا ہے۔ I was just saying that the dhulm that is taking place around the world, and then just think of what's going on in Palestine. I was reading Al Jazeera today, and the reason I give this reference is that people can go and check with it. It's a reputable news organization. They were saying over 34,000 people have been killed. Most of those are innocent. Most of them are women and children and elderly. But here's what I say: why do we have to say they are children and they are men, they are women and they are elderly? Do the men deserve to be killed? Is that why people keep saying that they are women and children? Of course, all of them who are innocent, they are innocent. جتنے بھی وہاں معصوم ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں، اور they should not have been killed like this، اس ظلم اور بربریت انداز کے اندر۔ لیکن بات ادھر ہی جاتی ہے جہاں سے میں نے بریک سے پہلے آپ کی توجہ دلا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ نظام رکھا ہوا ہے اپنا کہ بعض اوقات ایک ظلم کرے گا، دوسرا مظلوم ہوگا۔ There will be an oppressor and there will be the oppressed۔ اور اس وقت جو مظلوم ہے اس کی طرف ہماری توجہ بھی جائے گی، دل بھی نرم ہوگا، لیکن بعض حالات میں انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ لیکن ظالم یہ نہ سمجھے کہ میرے افعال یہ ویسے ہی چلے جائیں گے، مجھے اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ Don't let the oppressor think that whatever I do there will not be repercussions and there will not be a reaction to that. And the مظلوم، اور جو مظلوم ہے وہ کبھی یہ بات نہ سمجھے کہ میرے اوپر ظلم ہوتا رہے گا اور میری کبھی مدد نہیں آئے گی۔ ماقبل کے قوموں کے اندر قرآن کریم نے ہمیں مثالیں دی ہیں کہ ان کے اوپر جب ظلم ہوا، ظلم کی حد بہت سخت تھی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو ایک وقت آیا ان کے اوپر اتنا ظلم ہو، وہ چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو یہ ظلم ہوتا رہا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ ظلم ختم ہو جاتا ہے، لیکن ظالمین جو ہیں وہ اس سے چھوٹتے نہیں۔ اس سے پہلے بھی ظلم ہوئے ہیں، لیکن آج کل میڈیا کی وجہ سے، اور میڈیا چونکہ آزاد ہے کافی حد تک ہو گئی ہے، اسپیشلی جو سوشل میڈیا ہے، اس کی وجہ سے اب ہمیں خبریں زیادہ مل رہی ہیں۔ ورنہ میں دوستوں سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں تو عراق کے اندر وہاں جو ظلم ہوا، 500,000 people were killed۔
آدھے ملین لوگ وہاں مارے گئے. آدھے ملین کتنا ہوتا ہے؟ 5 لاکھ 500,000. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 ملین، اور اگر ملین ہو تو 10 لاکھ. لیکن اس وقت چونکہ یہ سوشل میڈیا نہیں تھا جو آج کل ہمارے پاس ہے، تو اس وجہ سے وہاں سے خبریں نکل نہیں سکتی تھی، اور جو خبریں نکلتی ان کو دبایا جاتا تھا. Estimates and those who are experts, they say that during the Iraq war, when the West, the Americans and the UK and the Europeans, they went to Iraq, they killed 1,000,000 people. 1,000,000 people. That's 6 zeros with one. A 1 and 6 zeros. 10 lakh. But do you know, at that time, people, they weren't so upset because the media was controlled by certain agencies. And there was no social media. Now we've got 34,000, according to reports, and we're in April at the moment, the third week of April, and it's 34,000. We hope that it stops. But the way things are going, it could go up to 35, 36. It could even increase more. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جلدی اس مسئلے کو حل کر دے. لیکن think for a moment, 34,000 is a lot. But in Iraq, 500,000 or maybe 1,000,000, according to some reports, 5 لاکھ اور 10 لاکھ، اور اتنا ظلم ہوا، لیکن کسی حکومت نے بات چیت نہیں کی. Yet on the other hand, here's something I want to bring to yourselves. When 6 aid workers were killed, and they should not have been, they've gone to help somebody and they've given their lives for that. Have you noticed, آپ نے دیکھا کہ the governments and the media made such a huge issue, which they did rightly so, and they should have, and they did, and I think they should have made even a bigger issue. But the question many analysts are asking, بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہاں 30,000 فلسطینی وہ ذبح کیے گئے، اور اس کے بارے میں یہاں کی جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو نہیں اٹھایا. پارلیمنٹس کے اندر the different parliaments around the western countries وہ ان 34 اور 30,000 کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. You try and ask the question that there's 30,000 people being killed and they'll dodge the question. Yet when the 6 and 7 aid workers, the governments were talking about it and it brought to the parliament and the questions were being asked and the Israeli government was being confronted, what was the difference? ایسے کرتے ہیں، کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں. تو کالر کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب ایک مختصر سی بات کرنی ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث کے حوالے سے جو بتایا کہ اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا سنتے ہیں اور کوئی اللہ اور اس مظلوم کے درمیان پردہ نہیں ہوتا، یہ بالکل حقیقت ہے. لیکن فلسطین میں، کشمیر میں اور دوسرے مقامات پر اس طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ پکار مرد، بچے، بوڑھے، عورتیں سب اللہ تعالیٰ سے پکار رہے ہیں کئی سالوں سے، اور لوگوں سے بھی مدد مانگ رہے ہیں کہ تو لوگوں کا دل مائل کرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، قدرت میں ہے نا. تو لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور وہ بیچارے اسی طرح ہلاک و تباہ ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، لیکن وہاں سے کچھ کیا کہوں میں، خاموشی سی نظر آتی ہے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بہت جلدی آئے اور اپنی بات کہہ کر بہت جلدی چلے گئے. اٹ بی نائس، ذرا آپ تسلی سے دوبارہ آئیں اور سوال کریں، اور یعنی مطلب جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے ذکر کریں. اٹ واز نائس آف یو. اور تھوڑی دیر آرام سے، جلدی جانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ میں آپ کو فل ٹائم دوں گا. تو آپ کی
بات اس کی طرف میں نے پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا، اور واقعی ہمیں لگتا ہے، انہوں نے جو سوال کیا ہے نا کہ محترم جو ہے نام پوچھنے کا موقع بھی نہیں ملا، وہ آئے اور اپنے پوائنٹ آف ویو ذکر کیا ہے، تو یہ بات کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر بھی، کشمیر کے اندر بھی، پورے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، سودان کے اندر، وہاں بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے فی الحال۔ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں اسی طرح نائجیریا کے اندر بھی، وہاں بھی حالات کچھ اس طرح ہیں، 2-3 اور ملک، بہت سارے ملک ہیں۔ اس لیے جب بھی میں دعا کیا کرتا ہوں تو ہمیشہ آپ بھی دعا کے اندر، یا اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں پورا علم تو نہیں ہے، جہاں میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا تو ادھر اس کے بارے میں تو پتہ ہے، جہاں میڈیا کے ذریعے نہیں پتہ چلے گا یا کسی اور ذریعے سے، تو علم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم سے مظلومین کو نجات نصیب فرما، اور جو ظلم کرنے والا ہے اللہ اس کو سمجھ دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جاوے، وہ ظلم کرنے سے پھرن وہ ظلم کرنے سے رک جائے۔ ایسے کرتے ہیں، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی، لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوسری کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے۔ یو موسٹ ویلکم، دوبارہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی کال ضرور آتی ہیں لیکن اس کے اوپر بعض اوقات تبصرہ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے دوبارہ اگر آپ کال کریں تو وی ول لسن ٹو یو۔ تو باقی آپ کی بات کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے وہ ضرور دعائیں کرتے ہوں گے، آف کورس، اور ان کے لیے پوری دنیا کے اندر، مختلف ممالک کے اندر، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی کتنے ایسے ہیں۔ بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آرگنائزیشنز ہیں، جوز فار جسٹس اور جوز فار پیس، تو بہت سارے یہودی ایسے ہیں، وہ ان کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، جوئش آرگنائزیشنز، اور وہ کہتی ہیں کہ what Israel is doing to the Palestinians is wrong. Huge organizations, and they are protesting. In fact, sometimes there are more Jewish people in those protests than you will see Muslims. تو صرف مسلمان ان کے لیے دعائیں نہیں کر رہے بلکہ یہودی بھی کر رہے ہیں، کرسچینز بھی کر رہے ہیں، کیونکہ فلسطین کے اندر یہ یاد رکھنا، we'll have to remember that in Palestine there are Muslims over there, there are Jewish people there, and there are Christians over there. بلکہ جب ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو there's quite a number of churches that were demolished by the Israeli aggression. اسرائیلی ظلم کی وجہ سے، the government، ان کے ظلم کی وجہ سے کتنی ایسی چرچیں ہیں کہ جن کو وہاں ان کو گرا دیا گیا، and there's been ظلم on them. تو اس لیے for the oppression there's been duas all over the planet، پوری دنیا کے اندر۔ اور باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مدد ابھی تک نہیں آئی، بھائی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن when he feels it's right، جس وقت اللہ رب العزت اپنی حکمت کے مطابق سمجھیں گے کہ اب اس حالات کو اس طرح بہتر کرنا ہے، تو اس وقت، اور اسی وجہ سے وہ میں نے مثال دی تھی پہلے کہ بعض اوقات ہمارے اوپر تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم کمزوری کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے، اور میں نے اپنی جو مثال دی تھی کہ میں نے جب دیکھا کہ ایک شیر حملہ کر رہا ہے اس ڈاکیومنٹری کے اندر اس زیبرا کے اوپر، تو ہمارا دل اس وقت بڑا نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہم ایک ہی کی جو پورا جنگل کا نظام ہے اس کو چلانے کے لیے اس کو حملہ کرنا ہوتا ہے، اس کی جان دینی ہوتی ہے، پھر وہ اس کا گوشت وہ کھاتا ہے وغیرہ۔ یہ تو ویسے میں نے ایک سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ بعض اوقات کہیں تکلیف اور پریشانی جب آتی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات مجھے یاد ہے جب پاکستان ہم گئے تو عید کا موقع تھا،
تو عید کے موقع کے اوپر انہوں نے پھر جو جانور ذبح کرنا تھا، تو میں نے بچوں کو کہا کہ آپ ادھر آئیں گے، ہم نے جانور خریدا ہوا تھا، اور اس جانور کو جب قربان کیا جائے، کیونکہ اسی وجہ قربانی ہوتی ہے، وہ قربان آپ کرتے ہیں، یو آر سیکریفائسنگ دی اینیمل۔ تو انہوں نے، بچوں نے چھوٹے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی قربانی کی، اس کا گلا کٹ گیا، اور جس طریقے سے وہ اپنے جو پاؤں ہے اور جسم ہے جس طرح وہ حرکت کرتا ہے، وہ بیچارے اتنے پریشان، جو چھوٹا تھا وہ رونے لگ گیا۔ آئی کانٹ سی، میں یہ نہیں دیکھ سکتا ہوں، یہ دیکھ میں تو پھر ان کو سمجھا۔ اب اس کے دل کے اوپر جو گزر رہا ہے، اور جو کسائی ہے اس کو تو پتہ ہے کہ یہ جو میں ذبح کرتا ہوں اس کے اندر بہتری ہے، گوشت ہوگا، غربا فقراء مساکین کو تقسیم کریں گے، اور تھوڑی تکلیف کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، 5 سیکنڈ کے لیے یا 3 سیکنڈ کے لیے یہ تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جانور کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے کہ اس کو تھوڑی سی تکلیف آئے۔ تو اسی وجہ سے مسلمان کو تسلی دینے کے لیے ہمیں یہ کہ دعائیں ہم ضرور کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت اس ظلم کو ختم کر دے، اور دعائیں کرتے رہیں۔ اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اللہ کے درمیان، اس کے درمیان جتنے بھی پردے ہوتے ہیں ان کو ہٹایا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس دعا کے اجابت کے، مطلب اس کے امپلیمنٹیشن کے درمیان اور مانگنے کے درمیان وقفہ اللہ رب العزت رکھ دیتے ہیں اپنی حکمت کی وجہ سے۔ تو بڑے جو ہیں ان کی یہاں ایک کہاوت ہوتی ہے کہ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ اپنی مدد بھیجنے میں دیر لگا دیتا ہے، وقت لگ جاتا ہے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، سال۔ اندھیر نہیں ہے، مطلب وہ ناواقفیت نہیں ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت کے ساتھ اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اور بھی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن کچھ سوال آئے ہوئے ہیں، ایسے کرتے ہیں وہ سوالوں کو جواب دے دیتے ہیں، اور پھر وقت بچا تو تھوڑی سی اور بات چیت کریں گے۔ اتنی دیر میں جو 2-3 کالیں ڈراپ ہو گئی ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کے کچھ پیسے تھے، آپ نے کسی کو دیے ہیں اور ان سے آپ مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہے۔ تو نیکسٹ سٹیپ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ ایسے کیسے، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کے ول کے، آپ کے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہیں اور ان کے پیسے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا دوسرا طریقہ، یا تو آپ خود اس کو اپروچ کرو اللہ کا، یا اپنی اللہ کی یاد، تقوی ان کو یاد دلاؤ کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہر فعل سے واقف ہیں، یہ ظلم ہے، ظلم کا بدلہ دنیا آخرت کے اندر اللہ رب العزت بدترین طریقے سے آپ کو دیں گے، سزا ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی وغیرہ۔ اگر پھر بھی نہیں مانتے تو بھائی کسی اور شخص کی جان پہچان کے ذریعے، اور اگر واقعی اس طرح کی بات ہے اس طریقے سے بھی نہیں کرتے تو پھر جو لیگل طریقہ ہے، کیونکہ آپ انگلینڈ کے اندر، یو کے اندر ہیں، اور یہاں جو ہے سلیسٹرز لیگل طریقہ بھی ہے، آپ اس طریقے سے ان سے ایڈوائس لے کر اس کے مطابق، تو یہ میں۔ اور باقی آپ نے یہ پوچھا کہ کوئی دعا، تو دعا یہ ہے کہ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، یہ دعا آپ صبح بھی پڑھتے رہیں 11 دفعہ، اور شام کو مغرب کے بعد بھی، تو اللہ رب العزت آسان فرمائیں گے۔ باقی بھائی صابر صاحب، آپ نے آکسفورڈ سے فون کیا اور آپ کہہ رہے تھے طلاق کے بارے میں، تو بھائی آن دی ایئر جنرل مسائل ہم عرض کر سکتے ہیں، اسپیسیفک کہ اس شخص نے یہ بات کہی، آیا اس سے طلاق ہو سکتی ہے نہیں، آن دی ایئر ہم اس قسم کے ایک خاص طلاق کے جو مسائل ہوتے ہیں بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، اس لیے میں عرض آپ سے یہی کروں گا کہ جو آپ کے لوکل امام صاحب ہیں یا لوکل مفتی ہیں، آپ ان سے بات چیت کریں، اور وہ آپ کو
پوری آپ سے سوال جواب کر کے وہ آپ کو جواب دیں گے۔ تو طلاق والا ایک مسئلہ ایسا ہے، اور اسپیسیفک جو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، تو طلاق والا مسئلہ اس کے اندر ہم آن دی ایئر جنرل جو طلاق کے مسائل ہیں وہ بتلا سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی سالوں سے میں پروگرام کرتا ہوں، کئی سالوں سے، 8-9 سال بلکہ زیادہ، ہمیشہ یہ مسئلہ جو ہے، ہاں جنرل مسائل وہ الگ بات ہے۔ اور باقی عقیقے کا آپ نے پوچھا کہ یہاں دیں یا ابراڈ، تو عقیقے لڑکے کے اندر چونکہ 2 ہیں، 2 شیپ ہیں، 2 گوٹس ہیں، بکریاں ہیں یا بھیڑیں ہیں، تو آپ ایسا کریں ایک ادھر کر لیں تاکہ آپ کے گھر والوں کو، بچوں کو محسوس ہو کہ واقعی یہ ایک سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرا جو ہے وہ ابراڈ بھیج دیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اس میں دونوں کا فائدہ جس انداز میں ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ پروگرام ختم کر لیتے ہیں۔ ختم کرنے سے پہلے ہمارے راجہ عارف صاحب جو ہیں پرسی کے اندر رہتے ہیں، پاکستان گئے ہوئے ہیں، اور میرے بہت اچھے قریبی دوست ہیں، تو مجھے ابھی ٹیکسٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو راجہ صاحب آپ کو بھی، فیملی کو، بھابھی کو، باقی سب کو بہت بہت میری طرف سے دعا سلام قبول ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے اور خیریت کے ساتھ واپس لے آئے راجہ عارف صاحب۔ اسی کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان تمام دعاؤں کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت مانگی ہے، پناہ مانگی ہے، ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے۔ خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔